اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، ایک خوبصورت مدنی گلدستہ ابتداءً آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسلام بھائی آپس میں جب عید کے لیے ملتے ہیں تو عید مبارک کہتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کیا ہونی چاہیے، جواب عطا فرمائیں۔ مسلمان کی دل جوئی ہوتی ہے، لیکن مشکل یہ ہو گیا ہے کہ سلام کی سنت رہ جاتی ہے۔ عید مبارک کر کے وہ السلام علیکم عید مبارک، سلام تو سنت ہے، وہ عید مبارک اپنی جگہ پر ہے، سلام تو کرنا چاہیے، اگلے کو بھی پہلے سلام کا جواب دے، اس کے بعد عید مبارک کے بارے میں ہمارے یہاں جو یہ مشہور ہے خیر مبارک، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مبارک مانے بابرکت، برکت والا، عید آپ کی مبارک ہو، برکت والی ہو آپ کے حق میں، تو یہ ایک دعا ہے عید مبارک کے نا، تو سلام بھی دعا ہے، مگر وہ سلام کی سنت عید کے دن ختم نہیں ہو جائے گی، وہ باقی رہے گی۔ تو اس میں یہ کہ ایک مسلمان کو دعا دے رہا ہے اور اس کی دل جوئی کر رہا ہے، مسکراؤں گا اس کے سامنے، ثواب کی نیت سے مسکرانا بھی سنت ہے ایک مسلمان کے سامنے۔ پھر یہ کہ وہ یاد رہے کہ مسکرانا صدقہ ہے کسی مسلمان کے آگے، تو اس مسکرانے یعنی صدقہ کرنے کا ثواب کماؤں گا، اور نیتوں پر ثواب ملے گا، ورنہ خامہ کا عید مبارک جو ہم کہتے ہیں ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، گلے ملنا یہ بھی ثواب نہ گناہ۔ عید کے دن خصوصیت کے ساتھ گلے ملنا ہے نا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں رائج ہے اور منع شریعت میں نہیں ہے۔ بہت سارے کام مسلمانوں میں رائج ہیں جو منع نہیں ہے، جو کام اچھا مسلمانوں میں جاری ہو جائے اور اس کو علماء اور صلحاء پسند کریں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فالج ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے، عام طور پہ یہ بد پرہیزیوں کی وجہ سے پیٹ کی خرابی، یہ زیادہ کھانے سے، چاہے وہ مچھلی بھی ڈٹ کے کھا لیں گے، چاول مچھلی، تو وہ بھی نقصان کرے گی۔ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اس میں تیل زیادہ ہوتا ہے، گھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل تو سچی بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں ہے نا، میرا مشورہ، اب تیل جو ہے نا وہ بند کر کے ڈبے وبے اس کو بھول جاؤ، آپ گوشت میں تیل ڈالو ہی نہیں، پانی میں پکاؤ، نہ پکے تو مجھے بولنا نا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر بڑے کا گوشت ہے نا، بڑے جانور کا، اس میں عام طور پہ تیل کی ضرورت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، پانی میں پک جائے گا، کیونکہ وہ رشے کے اندر وہ چکناہٹ ہوتی ہے بڑے جانور میں۔ اب جیسا بڑا جانور تو بہت کم ہوتا ہے کہ اس میں چکناہٹ نہ ہو، چکناہٹ تو ہوگی، کم ہوگی لیکن ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا بکرے کا بھی ہے نا، اس میں بھی اگر وہ چربی والا ہے نا، اس میں بھی ضرورت نہیں ہے تیل کی، آپ پانی میں پکا لیں، اس میں بھی بالکل تار بھی بن جائے گی تیل کی، گوشت بالکل وہ ایسا لگے گا کہ اس میں کوئی گھی یا تیل ڈالا ہے۔ پائے میں تو تیل کا برتن بھول جانا چاہیے کہاں رکھا ہے۔ پائے تو جنرلی طور پہ پانی ہی میں پکتے ہیں، پکانے والا چاہیے۔ ہمارے گھر میں تو دال بھی پانی میں پکتی ہے الحمدللہ۔